بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ایک تو پاکستان میں ایک انویسٹر آیا تھا امریکی، آپ کو یاد ہوگا، بڑا رولہ پڑ گیا تھا پاکستان میں، کبھی آرمی چیف سے ملاؤ، کبھی وزیر اعظم سے ملواؤ، کبھی جو ہے امپورٹنٹ لوگوں سے اس کو ملواؤ، اس کے بعد اس کو ٹاک شوز کے اندر بٹھانا شروع کر دیا، اس کی پریس کانفرنس کروا دی پکڑ کے۔ کہاں گیا وہ؟ کوئی پیسہ آیا پاکستان میں؟ نہیں آیا۔ 27 ارب ڈالر کا دعویٰ کیا، وعدہ کیا شہباز شریف صاحب نے کہ یہ انویسٹمنٹ مختلف ممالک پاکستان میں لا رہے ہیں۔ 20 ارب ڈالر ہم نے تقریباً اپنے رول اوور کروائے ہوئے ہیں مختلف ملکوں کے، جو پیسہ ہم نے ان کا واپس دینا ہے، اور یہ پیسہ اگر واپس دینا پڑ جائے تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے تو جو اس وقت اثاثے ہیں وہ اس کے عاد میں ہیں۔ تو 27 ارب ڈالر کہاں گیا؟ 1 ارب ڈالر بھی نہیں آیا ان میں سے۔ پھر یہ کہا گیا، وزیر اعظم اور خاص طور پہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ 1 سال کے اندر ہم معیشت ٹھیک کر دیں گے۔ اب 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ SIFC کے بارے میں دعویٰ کیا گیا جی وہ گیم چینجر ہے، وہ SIFC نے ایسی گیم چینج کی ہے، پورے پاکستان کے وسائل اس ایک ادارے کے پاس چلے گئے ہیں، زمینیں ان کے پاس جا رہی ہیں، نہریں ان کے پاس جا رہی ہیں، پانی ان کے پاس جا رہا ہے، معدنیات ان کے پاس، ہر چیز جو ہے وہ مڑ مڑا کے انہی کے پاس جا رہی ہے، SIFC کے پاس۔ اور یہ انویسٹمنٹ کے نام پہ پاکستان میں لائے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے سفید آتی ہے، اور اب جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی 1000 ارب لے کر آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گیم چینجر ہے۔ اور اس کے لیے میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، میں نے کچھ تفصیلات آپ کو بتائی تھی کہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر اوورسیز پاکستانی جن کی تھوڑی پرسنالٹی اچھی ہے، یا جو PMLN کے یا فوج کے ذرا قریب ہے، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، انہیں اچھے کپڑے پہنا کر پاکستان لایا جائے گا، اور ایک اوورسیز کانفرنس کی جائے گی جس میں آرمی چیف کو بھی شامل کیا جائے گا، اس میں شہباز شریف کو اور دیگر کچھ اور لوگ شامل ہوں گے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی اس میں رول پلے کر رہے ہیں۔ اب یہ جن اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان لے جایا جا رہا ہے، یہ بیچارے اس حیثیت کے ہیں کہ ان کا خرچہ بھی حکومت اٹھا رہی ہے، ان کا قیام و طعام کا خرچہ بھی حکومت اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے انویسٹمنٹ کیا کرنی ہے پاکستان کی جو ٹریول خود نہیں کر رہے؟ ان میں اکثریت جو ہے ان کو صرف پاکستان لے جایا جا رہا ہے اچھے کپڑے پہنا کر، اچھی پرسنالٹی کے ساتھ، کہ شو آف کیا جائے کہ اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ کہانی ایک میں نے آپ کو سنائی تھی کہ یہ کریں گے آنے والے دنوں میں۔ اب ان کی تقریباً تیاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیسہ لے کر پاکستان میں آئیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی مشکلوں سے پاکستان سے باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو سٹیبل کیا ہے۔ تو پیسہ کوئی پاکستان میں نہیں آنے والا، ایک ڈرامہ ہے جو آپ کو دکھایا جائے گا، ایک تماشا ہے جو آپ کو دکھایا جائے گا، صرف آپ کو یہ شو کیا جائے گا ایک لیپا پوتی کر کے کہ جناب پاکستان کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ آنے والی ہے۔ اور جس شخص سے یہ انویسٹمنٹ آنے والی ہے، اس کا اعلان کروایا گیا ایئرپورٹ پہ، 1000 ارب کا اعلان کیا گیا کہ 1000 ارب روپیہ اوورسیز پاکستانی پاکستان لے کر آ رہے ہیں، اور یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اوورسیز کانفرنس، یہ گیم چینجر ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ 10-15 ملکوں سے اکٹھے اتنے سارے لوگ بلا لیں اور بلا کر کہیں جی کہ آپ پیسہ لے کر آ جائیں، ایسے پیسہ نہیں آتا۔ آپ ان ملکوں میں اپنے نمائندگان کو کہتے ہیں، آپ کی ایمبیسیاں کام کرتی ہیں، آپ لوگوں سے فردن فردن ملتے ہیں، پروجیکٹس کے اوپر بات ہوتی ہے، پرائیویٹ کمپنیز انوالو ہوتی ہیں، آپ کے ملک کی کمپنیز انوالو ہوتی ہیں، جن ملکوں میں یہ رہتے ہیں وہاں کی کمپنیز انوالو ہوتی ہیں، باقاعدہ قانونی ایک پروسیجر ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جاتے ہیں، پھر ایک ایک دو کر کے یہ انویسٹرز پاکستان جیسے ملکوں میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 150, 200, 500 بندہ اکٹھا کر لیا اور آپ نے کہا جی انویسٹر آ گیا، پیسوں کی بھارے لگی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ کہانیاں جو ہیں یہ آپ صرف کہانیاں سنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اوورسیز پاکستانیوں پہ اور ان کی انویسٹمنٹ پہ اتنا آپ کو وہ دعویٰ ہے تو آپ جائیں ذرا جرمنی میں جا کے ایک اوورسیز پاکستانیوں کی ایک کانفرنس کر لیں، برطانیہ میں آ کے کر لیں، آپ امریکہ میں آ کے کر لیں، آپ یورپ کے کسی بھی ملک پہ جائیں اور جا کر کہیں ہم پاکستانیوں سے ملنا چاہتے ہیں، دیکھیں پاکستانی آپ کی کیا حالت کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ گلف ممالک میں جا کے وہاں پہ یہ ڈرامہ کر سکتے ہیں۔ اب جس شخص سے بیچارے سے اناؤنسمنٹ کروائی گئی، وہ یہاں پہ یورپ میں ان کی ایک ویڈیو پاپولر ہوگی، وہاں گاڑیاں دھوتے ہیں۔ وہ محنتی جو ہے نا، محنت کش اللہ کا دوست ہے۔ اس شخص کو سلام ہے جو محنت کرتا ہے اور پاکستان کا نام سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، زور لگاتا رہتا ہے، چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں کوئی بھی شخص یہ کرے گا وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ جو بھی اوورسیز پاکستانی پاکستان سے اپنے بیوی بچوں سے اپنے خاندان سے دور محنت کا رزق کما رہا ہے، وہ ہمارے لیے بڑا مقدم ہے، بڑا محترم ہے۔ لیکن اس آدمی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں 1000 ارب تو کیا 1 ارب روپیہ بھی لے کر آئے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے نا، اس کی کیپیسٹی سے بڑا کام آپ نے اس کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ وہ پاکستانی بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ خرچہ کر کے ان کو پاکستان میں تو لے آئے ہیں،
لیکن ان کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ ان کی شکلیں دکھا کے بیچیں گے کہ جناب اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ سارے محنت کش لوگ ہیں. جو سرمایہ کار ہے وہ ایسے آپ کے قابو نہیں آئے گا. اس کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چند چیزیں سمجھنی پڑیں گی. ایک تو انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا اپنا پیسہ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. جو حکومت لا کے بٹھائی ہے ان کا تو سارا پیسہ پاکستان سے باہر ہے. نہ ان کے بچے پاکستان میں، نہ وہ خود پاکستان میں، اور نہ ان کا پیسہ پاکستان میں ہے. وہ تو سارا کچھ لے کر باہر بھاگے ہوئے پاکستان سے اور کاروبار کی نئی جگہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. آج کل ایک خاندان جو ہے وہ کھجل ہو رہا ہے بیلاروس میں، اور وہاں سے اب برطانیہ پہنچا ہے. وہاں کس چکر میں گئے تھے؟ وہ جو بیلاروس کا صدر ہے جس کے دونوں طرف دونوں بھائی کرتے، شہباز شریف اور نواز شریف، اس کے بارے میں پتہ ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ایک رپورٹ اس کی میں نے نکالی ہے. یہ ہرمیت سنگھ صاحب نے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا اور میں نے وہ رپورٹ بھی نکالی. اس کو میں نے پڑھا کہ کس چکر میں جناب ان کو یہ ایوارڈ ملا ہوا ہے. ان کے بعد ایک ایوارڈ ہے سن 2021 کا، اور 2021 کی OCCRP، یہ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن، یہ جناب اس کی رپورٹنگ پروجیکٹ ہے ایک. اور انہوں نے 2021 میں پرسنالٹی آف دا ایئر، جو کرپشن کا سب سے کرپٹ آدمی ہو سکتا ہے حکمران، اس کا 2021 کا جو نمبر 1 پہ جس شخص کو رکھا تھا یہ لوکا شینکو ہے. یہ لوکا شینکو وہی ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے سینٹر پہ کھڑا ہوا ہے. تو ان کی دوستی ہر کرپٹ آدمی کے ساتھ جا کر کیوں زبردست طریقے سے ہو سکتی ہے؟ یا چلیں جس آدمی کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں یا جو کرپشن کے الزامات کی وجہ سے بدنام ہو، وہ آٹومیٹکلی شہباز شریف نواز شریف صاحب کا دوست کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. ان کے بہترین تعلقات جو ہے وہ حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ نکل آتے ہیں. ان کے بہترین تعلقات جو ہے وہ نریندر مودی صاحب کے ساتھ نکل آتے ہیں. ذاتی اور گھریلو تعلقات نکل آتے ہیں. تو جہاں جہاں جو بندہ داؤ ڈپا لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ ان کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. اور ان کو تو ایک طرح کا ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے یہ لوکا شینکو کو. یہ صدر ہیں وہاں کے بیلاروس کے. بہرحال وہاں سے یہ خاندان جو ہے وہ اب لندن پہنچ گیا ہے. جب تک یہ لوگ اپنا پیسہ پاکستان میں نہیں لائیں گے تو کیا کوئی ان کی حکومت پہ اعتبار کر کے اپنا پیسہ پاکستان میں لے کر آئے گا؟ بڑا سوال یہ ہے. اور آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی دعوت پہ اگر کچھ اوورسیز پاکستانی آ جاتے ہیں پاکستان میں اور وہ پیسہ پاکستان میں لگا دیتے ہیں، کل کو جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے ہو جائے گی تو ان اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ ڈوب جائے گا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سبق سکھانے کے لیے ان اوورسیز پاکستانیوں کا بازو بھی مروڑ دے گی کہ چلو بھائی اب تم فلاں کے پیچھے چلو، یا چلو بھائی اب تم فلاں کے پیچھے چلو، اب ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پسند نہیں ہے، اب ان کو گالیاں دینی ہے، نہیں دو گے تو پیسہ ڈوب جائے گا. تو ایسے ملک میں کون آئے گا اپنی سرمایہ کاری لے کر؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے کہ دکھاوا بند کریں اور جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ کریں. لوگ تب پاکستان میں آئیں گے جب یہاں پہ مینڈیٹ کا احترام ہوگا، جب یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی، جب دہشت گردی ختم ہو جائے گی، سیاسی اور معاشی استحکام آ جائے گا، جب عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو جائے گا، جائیدادوں اور کاروباروں کے اوپر قبضے بند ہو جائیں گے، اور کسی ایک آفیسر پہ، کسی ایک سرکاری ملازم کے کہنے کے اوپر آپ کا پورا کاروبار تباہ نہیں ہو جائے گا، تب پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. ادروائز کوئی یہاں پہ پیسہ لے کر نہیں آئے گا. یہاں کے لوگ پیسہ لے کر باہر جا رہے ہیں تو باہر سے کون پیسہ لے کر آئے گا؟ تو یہ ایک ڈرامے بازی ہونے جا رہی ہے. ایک اوورسیز پاکستانیوں کی کانفرنس کر کے یہ شو آف کریں گے. نکلنا پھر کچھ نہیں ہے. جیسے پہلے 27 ارب ڈالر نہیں آئے، جیسے پہلے امریکی انویسٹمنٹ نہیں آئی، جیسے پہلے SIFC کی گیم چینجر وہ ثابت ہونا تھا وہ نہیں ہوا، جیسے پہلے کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک کرنی تھی نہیں ہوئی، ویسے یہ کہاں ہونا ہے. ان کے بے شمار دعوے ہیں. جیسے ایک دعویٰ تھا کہ 300 یونٹ تک ہم بجلی مفت دیں گے. بجلی کا بل ڈال کے غریب آدمی کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے. وعدے کس طرح کے کیے اور عام آدمی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک انکشاف کیا. میں ان کی ایک ویڈیو سن رہا تھا. وہ آج کل بیرون ملک دورے پہ ہیں اور بڑی امپورٹنٹ باتیں وہ کر رہے ہیں. انہوں نے 4 سال تو میں لاہور میں رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جناح ہاؤس ہے. یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ جناح ہاؤس ہے. ان لوگوں نے جو جناح کے اقوال ہیں ان کو دفن کر دیا. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو باتیں سمجھائی تھی کہ تم سرکاری ملازموں اپنی حدود کے اندر رہنا، عوامی منتخب نمائندے جو ہیں وہ عوام کی پالیسی بنائیں گے، وہ جو قائد اعظم نے جو کہا اس کو سارے کو دفن کر دیا اور اب جناح ہاؤس کی پوجا شروع کر دی ہے. یہ کہا عارف علوی صاحب نے. کہتے 4 سال تو میں لاہور میں رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ جناح ہاؤس ہے. 9 مئی سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا. مجھے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نے کہا کہ میں کور کمانڈر لاہور رہا ہوں، وہاں پر 3 بیریئرز ہیں، وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے یہ واقعہ سنایا. اب آپ اندازہ کریں کہ 9 مئی کیا تھا. عمران خان صاحب بار بار یہی کہتے ہیں. عارف علوی صاحب بھی باہر ساری دنیا کو، ابھی امریکہ میں، وہاں پہ بھی یہی باتیں بتا رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے اس موقع پہ ایک ٹویٹ کیا ہے
इमरान खान साहब के हवाले से इसमें कुछ अहम चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अलीमा खान साहबा ने क्या कहा, वो ये कहती हैं अपने भाई के बारे में कि मेरा भाई इमरान खान तकरीबन 2 साल से गैर कानूनी तौर पर कैद है और वो अपने 2 बुनियादी और कानूनी हुकूक के मुतालबात करता है जिससे उसको महरूम रखा जाता है। उनकी किताबें उन्हें नहीं दी जाती और हफ्तावार उनके बच्चों से उनकी मुलाकात या बात नहीं करवाई जाती, फोन कॉल नहीं करवाई जाती। अदालतें बेबस हो गई हैं। अदालती अहकामात के बावजूद जेल हुकाम जजों की बात ही नहीं मानते। इमरान खान की पार्टी अरकान तक रसाई जो है वो गुज़िश्ता 5 माह से बंद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुताबिक वकला, पार्टी के अरकान और अहले खाना की फहरिस्तें जेल हुकाम को जमा करवा दी गई हैं। ऐसा लगता है कि जेल हुकाम अदालती अहकामात की तामील करने के अब पाबंद नहीं है। वो सुनना ही नहीं चाहते कि अदालत उन्हें क्या कह रही है। वो कह रहे हैं जी आहिस्ता आहिस्ता किया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब को लोगों से अलग थलग किया जा रहा है और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हम बजा तौर पर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अडियाला जेल में दाखिल होने की जिसको इजाज़त दी जाती है वो जेल को कंट्रोल करने वाले इजाज़त देते हैं। यानी जो मिलने जाता है अडियाला जेल में इमरान खान साहब से, जो जेल को कंट्रोल करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो बताते हैं किसने मिलना किसने नहीं मिलना। मैं पार्टी मेंबरान से दरखास्त करना चाहती हूं कि वो इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करें 2 चीज़ों में। नंबर 1, जो शख्स इमरान खान की मंजूर शुदा फहरिस्त में शामिल नहीं है उसे अडियाला जेल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यानी जो फहरिस्त में नहीं है उसको अडियाला जेल जाना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम अहम तरीन फैसले उस वक्त तक रोक दे जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता। ये मामलात को हम मामूल पे नहीं लाना चाहते। इमरान खान की आज़ादी का हम मुतालबा करते हैं। अच्छा, ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट मादनियात के बिल के लिए तो नहीं दिया था, या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट सड़कें बनाने के लिए तो नहीं दिया था, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट नए मनसूबे खड़े करने के लिए तो नहीं दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट दिया था जी इमरान खान को बाहर निकाले। सिंपल इज दैट। अली अमीन गंडापुर के पास जो मैंडेट है वो वजीर आला के तौर पे खिदमात सर अंजाम देने का मैंडेट नहीं है। लोगों ने खिदमत तो मांगी नहीं थी इनसे, लोग कह रहे थे बस हमें इमरान खान बाहर चाहिए, खिदमत हम खुद करवा लेंगे। तो जो गवर्नमेंट का काम है वो तो जो काम है वो चलते रहते हैं फंक्शंस, लेकिन असल जो एक टास्क खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने सारे वोट देकर जो टास्क दिया था, पंजाब की अवाम ने, सिंध और बलूचिस्तान की अवाम ने, वो टास्क एक ही था कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। अब उस टास्क में पार्टी जो है वो अभी तक कामयाब नहीं हुई। आदम स्वाति के मुज़ाकरात के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने एक बात की है। अब देखें हो ये रहा है, कई लोगों को जैसे ये तासुर बनाना कि इमरान खान साहब शायद अभी बाहर आने वाले हैं और इमरान खान साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे, तो फौरी तौर पे बहुत सारे लोग इस भागदौड़ में लग गए कि क्रेडिट मुझे मिल जाए, यानी मुझे ये क्रेडिट मिल जाए कि मैं इमरान खान को बाहर निकाल कर लाया। लोग एक्टिव हो गए, उन्हें लगता है कि निकल तो इमरान खान ने जाना ही है। मामला इस हद तक पहुंच गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की भी बात हो रही है, बाकी सबकी भी, तो हो सकता है इमरान खान बाहर निकल जाए। अगर मैं भागदौड़ करता रहूं ना तो मेरा जरा क्रेडिट बन जाएगा कि मैं निकाल कर लाया हूं। तो इमरान खान को कोई हब्बड़ दब्बड़ में उन्होंने बाहर नहीं आना, और ना इमरान खान इतना वो नाबालिग हैं सियासी तौर पर कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि चीजें कहां से कैसे हैंडल हो रही हैं। इमरान खान साहब ने जब भी बाहर आना है उनको एक एक चीज का पता होगा, किसने क्या किया और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इमरान खान अपने साथियों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन कितना कंप्रोमाइज है, किस लेवल तक कंप्रोमाइज है और किसने कहां पे खान को किस चीज में धोखा दिया है। इमरान खान साहब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यह वक्त नहीं है कि वो बड़ा एक्शन लें, को बहुत बड़ी तब्दीली करें। इस वक्त इमरान खान साहब ना कोई बहुत बड़ी तब्दीली कर सकते हैं, ना कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। आपको याद होगा कराची में इमरान खान साहब एक टॉक शो कर रहे थे, वहां एक नौजवान ने बड़ा सख्त सवाल किया तो इमरान खान साहब ने उसका जवाब नहीं दिया और कहा वेल लेफ्ट। उन्होंने कहा सारी बॉलें खेलने की नहीं होती। तो इस वक्त इमरान खान के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि वो छक्के लगा सकते हैं और बहुत बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं, लेकिन वो अभी वेल लेफ्ट कर रहे हैं। टाइम आएगा इमरान खान साहब जब विकेट पे जम जाएंगे, जब चीजें उनके कंट्रोल में आ जाएंगी, कंडीशंस उनके हक में आएंगी, तो वो बड़े फैसले करेंगे और वो फैसले आपको नजर आएंगे। जो लोग आजकल बड़े रेलिवेंट हैं वो आपको उस पर रेलिवेंट दिखाई नहीं देंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम चाहते हैं मुल्क में बुनियादी हुकूक बहाल हो जाएं। अगर कोई यह समझता है कि हम पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। इमरान खान से मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं कहा है। ये तो अब सलमान अकरम राजा साहब जाएंगे और जाकर मिलेंगे तो होगा। वैसे जो मेरे पास इतला है, इमरान खान साहब ने माइंड किया था जो स्टेटमेंट बाहर आकर आदम स्वाति साहब ने दिए थे। और वैसे भी देखिए मुज़ाकरात जो होते हैं ना वो चुप करके होते हैं, खामोशी से मुंह बंद करके होते हैं।
वो रोला डाल के नहीं होते कि कल मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात है तो परसों मेरी DGISI से मुलाकात है तो उनके चमचे से मेरी फलां दिन मुलाकात है तो फलां जो एक पॉलिटिकल बंदा है जो आर्मी के बहुत करीब है उससे भी मुलाकात है, फलां जो एक बंदा है जो आर्मी चीफ का उस्ताद है उससे भी मुलाकात है, फलां जो बंदा है वो उनका स्टूडेंट है उससे भी मुलाकात है, फलां सहाफी है जनाब उसके अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, टाउट टाइप का आदमी है उसके साथ भी मुलाकात। ऐसे करके मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात जो होते हैं वो बड़ी खामोशी के साथ होते हैं। मुज़ाकरात अगर करने हैं आपने तो करने किस चीज पे? इमरान खान तो डील ही नहीं कर रहा। आपने तो उनको इस बात के ऊपर लेकर आना है कि जी इमरान खान डील नहीं कर रहा, इज्जत बचानी है तो आओ कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और अगर पाकिस्तान को बचाना है, मौजूदा हालात से निकालना है, इस बहरान का खात्मा करना है तो आओ बैठ के कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और अगर जिद पे ही चलना है तो इमरान खान बैठा है जेल में, आप अपनी जिद पूरी कर लें, वो तो नहीं पीछे हटता इन मामलात से, और जहां वो खड़ा है वो वहीं खड़ा है। शहजाद अकबर साहब ने एक लेटर लिखा, वो लेटर मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगा अली अमीन गंडापुर साहब को, बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है। चले पहले वही आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के नाम खुला खत, खैबर पख्तूनख्वा मादनियात बिल 2025 पर फौरी गौर की जरूरत और तातुल की जरूरत है। मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, नकल बराए वजीर बराए मादनियात और कारकुनी खैबर पख्तूनख्वा मिस्टर बाबर सलीम सवाती, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। 11 अप्रैल का जनाब ये लेटर है, एक दिन पहले का। वो ये कहते हैं कि इसका मौजू है खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर कार्रवाई से कबल एहतियात और वसी तर मुशावरत की फौरी दरखास्त। मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब, मैं ये खत नहायत अहम मौका पर पूरी इज्जत के साथ और वफाकी आईनी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे से आपको लिख रहा हूँ। आप पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और चेयरमैन इमरान खान का जो एतमाद है उसकी कदर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जैसा कि आप आगाह हैं कि खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 का मुजव्वज़ा मसवदा ना सिर्फ कुदरती वसाइल की मलकियत और हुक्मरानी से मुताल्लिक आईनी तवाज़ुन को तब्दील करने जा रहा है, बल्कि इसे गैर मुंतखब इदारों जैसा कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC के दबाव पर तश्कील दिया जा रहा है। यह बिल सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम की रूह और माहौलियाती पायदारी के लिए एक संगीन खतरा है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि यह बिल जल्दबाजी, ब्यूरोक्रेटिक दबाव और किसी हकीकी अवामी या अंदरून जमात बहस के बगैर आगे बढ़ाया जा रहा है। आइन वादे तौर पर बयान करता है कि मादनियात जैसे शोबे चंद इस्तिस्नाओं जैसे कि एटमी मवाद, तेल और गैस के अलावा सूबों के दायरे इख्तियार में आते हैं। इस आईनी तकसीम को नजरअंदाज करना एक संगीन गलती होगी। मोहतरम वजीर आला साहब, आपकी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद हकीकी नुमाइंदा और अवामी मैंडेट वाली हुकूमत है जिसे लोगों ने हकीकी आज़ादी के नारे पर वोट देकर मुंतखब किया है। वही लोग जिन्होंने खतरात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, वो हरगिज ये नहीं चाहते कि इनके कुदरती वसाइल किसी खुफिया कानून साजी के जरिए इस्लामाबाद के दबाव पर हवाले कर दिए जाएं। आप पर इमरान खान का जो एतमाद है वो एक मुकद्दस अमानत है और ये एतमाद खान साहब की रिहाई से भी बढ़कर है। ऐसे वक्त में जब वो कैद हैं, इस कदर आम स्ट्रेटेजिक माशी और आईनी फैसले लेना ना सिर्फ सियासी तौर पर खतरनाक बल्कि इखलाकी तौर पर भी गलत होगा। जैसा कि अलीमा खान ने बजा तौर पर कहा है कि अडियाला जेल की 4 दीवारी में होने वाली मुशावरत हकीकी सियासी इत्तफाक़ राय नहीं कहला सकती। इस अंदाज में आगे बढ़ना जमहूरी इक़दार से इनहराफ होगा जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से दावेदार रहा है। मंदरजा झेल इक़दामात के लिए आजिज़ाना गुजारिश है। आगे वो ये कहते हैं कि नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर मजीद कार्रवाई को फौरी तौर पर रोक दिया जाए जब तक कि इमरान खान आज़ाद हों और गैर दबाव के तहत मुशावरत में हिस्सा ले सकें। नंबर 2, मुसवदा कानून का काबीना सतह पर मुकम्मल जायजा लिया जाए जिसमें आज़ाद कानूनी, आईनी और माहौलियाती माहिरीन की राय भी शामिल की जाए। नंबर 3, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अवामी समातें और स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। नंबर 4, इस मामले को मुश्तरका मफादात की कौंसल CCI के सपुर्द किया जाए जैसा कि आइन में वफाकी और सूबाई दायरा इख्तियार से मुताल्लिक उमूर के लिए लाजमी करार दिया गया है। इस खत के साथ एक पॉलिसी ब्रीफ मुंसलिक है जो मुजव्वदा कानून की खतरनाक शिकों, उनके सूबाई खुद मुख्तारी पर असरात और 18वीं तरमीम के बाद के आईनी ढांचे की खिलाफ वर्जियों का तफसीली जायजा फराहम करता है। यह ब्रीफ किसी मुसल्लत करदा अमल का इख्तिताम नहीं बल्कि एक बामानी जमहूरी गौर खौस का नुक्ता आगाज होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी हुकूमत में बनना चाहिए जो दबाव में ना आए, झुके ना, और लोगों के हकूक और आइन के तकद्दुस के लिए हम डट कर खड़े हों। वसलाम, शहजाद अकबर, एक जिला वतन पाकिस्तानी। अब मामला यह है कि शहजाद अकबर साहब वकील हैं, इन्होंने बड़ी तफसील से जनाब एक एक नुक्ता निकाल के एक एक पॉइंट को सामने रख के
پراپر طریقے سے وہ چیزیں نکالی ہیں جن کے بعد انہیں یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کا کنٹرول ہو جائے گا بہت ساری چیزوں پہ، جو صوبہ ہے وہ اپنے حق سے محروم ہو جائے گا، اور جو توازن ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور آئین کی ایک خلاف ورزی بھی ہو جائے گی، اور یہ ایک زیادتی ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ۔ یہ بیرسٹر گور صاحب کیونکہ وہ قانون کے ماہر ہیں تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، انہوں نے ٹائم لیا، لیکن ایک لیٹر لکھا لیا امین گنڈا پور صاحب کو۔ لیٹس سی وہ کیا کہتے ہیں۔ شہزاد اقبال صاحب جرنلسٹ ہیں، یہ نواز شریف صاحب کو ملے ہیں جیل جا کے۔ میں آپ کو ایک بات کا دعویٰ کرتا رہا ہوں کہ 100 بندہ جاتا تھا میاں صاحب کو جیل میں ملنے کے لیے، انہوں نے تصدیق کی ہے۔ 100 بندہ، 150 بندہ جیل کے باہر بیٹھا ہوتا تھا، لسٹیں اندر جاتی تھی۔ نواز شریف صاحب ایک بہت بڑے اے سی والے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے، سینٹر میں نواز شریف صاحب کی اسپیشل آرام دہ کرسی لگ جاتی تھی، کوئی 8-10 کرسیاں ادھر لگی ہوتی تھی، 8-10 کرسیاں ادھر لگی ہوتی تھی۔ میاں صاحب کا پورا ماحول بنا ہوا ہوتا تھا ڈیرے داری والا، چائے چل رہی ہے، بسکٹ چل رہے ہیں، کیک چل رہے ہیں، کھانے، ہر چیز بہترین چل رہی ہوتی تھی۔ تو میاں صاحب بتاتے تھے کہ یہ لسٹ کے اندر جو یہ بندے ہیں پہلے ان کو اندر بھیج دیں، وہ لسٹ آ جاتی تھی۔ میاں صاحب کو ایک بندہ اسسٹ کرنے والا بھی جیل میں موجود ہوتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ میٹنگ مکمل ہوتی تھی، میاں صاحب کہتے ٹھیک ہے آپ جائیں، اب میاں صاحب 5 منٹ ریسٹ کریں گے۔ پھر 5 منٹ کے بعد اگلا سیشن ہوتا تھا، وہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے تھے، پھر میاں صاحب تشریف لاتے تھے، بیٹھ کے پھر میاں صاحب پھر بات چیت کرتے تھے۔ تو میاں صاحب اس طرح جیل کے اندر مذاکرات، ملاقاتیں، اہل خانہ، دوست احباب، پارٹی کے لوگ، وکلا، صحافی، ہر ایک سے میاں صاحب ایسے کھل کر ملتے تھے۔ عمران خان صاحب سے ابھی تک کسی ایک صحافی کی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ احمد میر صاحب تقریباً سارے قیدیوں سے ملے، جیلوں کے اندر جا کر ملنے دیتے تھے۔ وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ مجھے بھی کسی سے نہیں ملنے دے رہے، حالانکہ احمد میر صاحب کو اجازت مل جاتی ہے قیدیوں کو جیل میں ملنے کے لیے، بڑے صحافی ہیں اور وہ قانونی طریقے سے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہیں اجازت نہیں ملی عمران خان صاحب سے ملنے کی، تو یہ فرق ہے۔ اب شہزاد اقبال صاحب نے بھی پول کھولا کہ نواز شریف صاحب کی جیل میں ملاقاتیں کیسے ہوتی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین ایک بڑا اعلان کیا ہے، 20 اپریل کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا، اور یہ تحریک انصاف نہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد میں جلسہ کرے گی۔ اس کے بارے میں ابھی تفصیلات سامنے آ جائیں گی، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اور کرک میں ایک کنونشن ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، بڑا تگڑا کنونشن جنوبی خیبر پختونخوا میں، اور محمد میں ایک بڑا زبردست مظاہرہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، بڑا زبردست احتجاج کیا ہے۔ تو تحریک انصاف ایکٹیو ہونا شروع ہو گئی، بہت تیزی سے نوجوان اس تحریک کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور اس مرتبہ جو ہے وہ بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے۔ سیشن کورٹ کے اندر ایک عدالت میں، سیشن عدالت میں عمران خان صاحب کی طلبی کا معاملہ ہے، جیل حکام کہہ رہے ہیں سیکورٹی بھیج دیں، تو لے کر کوئی نہیں جاتا عمران خان کو جیل سے باہر۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان کی جھلک عوام کو دکھا دیں۔ عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں گے تو پھر واپس جیل کیسے لے کر جائیں گے؟ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ نظام عمران خان سے اور عمران خان کے لوگوں سے ڈرا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔